آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے منگولوں کی ایلخانی سلطنت کی تاریخ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے ہلاکو خان کی اولاد نے اسلام قبول کیا اور یہ سلطنت کب اور کتنا عرصہ قائم رہی، اس سلطنت کا بانی کون تھا اور آخری بادشاہ کون تھا۔ ہو سیریز کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے یہی سب بیان کریں گے۔ ایلخانی سلطنت، جس کو اخنیت بھی کہا جاتا ہے، اس سلطنت کو چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے 1256 میں قائم کیا، یعنی آج سے تقریباً 768 سال قبل۔ دوستو، چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے 3 بیٹے تھے، منگو خان، قبلائی خان اور ہلاکو خان۔ جب پوری منگول سلطنت منگو خان کے انڈر تھی اور وہ منگولوں کا خان اعظم تھا، تو اس وقت ایران منگولوں کے زیر حکومت تھا، مگر ایران میں اسماعیل شیعوں نے شورشیں برپا کر دی تو وہاں کے لوگوں نے منگو خان سے مدد کی درخواست کی۔ منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ایران کا حاکم مقرر کر دیا۔ ہلاکو خان نے اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پہ حملہ کیا اور اسماعیلیوں کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور آخری اسماعیلی بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جہاں اس وقت عباسی خلیفہ مستعصم باللہ مسند شاہی پہ بیٹھا تھا۔ بغداد اس وقت شیعہ سنی فساد کا گڑھ بن چکا تھا۔ تبھی عباسی خلیفہ کے ایک شیعہ وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کو بغداد پہ حملہ کرنے کا پیغام بھیجا اور اپنی مدد پیش کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس کے بعد 1258 میں ہلاکو خان نے اسلام کے عظیم شہر بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، عباسی خلافت بھی ختم کر دی اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پہ قبضہ کر لیا۔ عراق کے بعد منگول فوجیں ہلاکو خان کی قیادت میں شام میں داخل ہوئیں اور ملک شام کے تمام شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ حلب میں منگولوں نے 50,000 مسلمان مردوں اور عورتوں کو قتل کیا اور ہزاروں مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا۔ منگول اس طرح تباہی و بربادی پھیلاتے ہوئے فلسطین میں داخل ہوئے اور فلسطین کے راستے یہ لوگ مصر کی طرف بڑھنے لگے۔ مصر میں اس وقت مملوک ترکوں کی حکومت تھی۔ ابھی یہ فلسطین کے مقام عین الجلوت میں ہی تھے کہ ترکوں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں ان پہ حملہ کر دیا اور ایک خطرناک جنگ کے بعد منگولوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اگرچہ اس مارکے میں ہلاکو خان خود موجود نہیں تھا، مگر کئی منگول سپہ سالار موجود تھے جو اس مارکے میں مارے گئے تھے۔ اسی دوران ہلاکو خان کا بھائی منگو خان مر گیا اور منگولوں کی مرکزی حکومت کمزور پڑ گئی، تو ہلاکو خان نے ایران کو ہی اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ اس کے بعد 1265 میں ہلاکو خان کی موت ہو گئی۔ ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان ایلخانی سلطنت کا نیا بادشاہ بنا۔ یہ سلطنت ایران اور عراق کے ارد گرد کے علاقوں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اباقہ خان بھی اپنے باپ کی طرح اسلام دشمنی میں مگن تھا۔ اس نے یورپ کے عیسائیوں کو بیت المقدس پہ حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ اباقہ خان اور عیسائیوں نے مل کر ملک شام کے شہر حمص پہ حملہ کیا، مگر یہ حملہ ناکام ہوا۔ مملوکوں نے منگولوں اور عیسائیوں کو ایک بدترین شکست دی۔ اباقہ خان نے ہلاکو خان کے بعد 17 سال ایلخانی سلطنت کے تخت پہ راج کیا۔ بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے 1282 میں ایران میں اباقہ خان کی موت ہو گئی۔ اباقہ خان کے بعد اس کا بھائی نکودار اغلن بادشاہ بنا۔ نکودار پہلے عیسائی تھا، مگر بادشاہ بننے کے بعد اس نے وزیر شمس الدین جونی کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور یوں منگولوں کی ایک بدترین اسلام دشمن سلطنت اسلام کے دامن میں آ گئی۔ نکودار اغلن نے اسلام قبول کرنے کے بعد خود کو احمد خان کا نام دیا۔ اس نے منگول حکومت کی اسلام کے متعلق پالیسیز تبدیل کرنے کی کوششیں کی اور مصر کے سلطان کو بھی اپنے اسلام قبول کرنے کی خبر پہنچائی اور مصر کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں بند کر دیں اور اپنی سلطنت سے چنگیزی قانون کو اکھاڑ پھینکا اور اسلامی قانون کو لاگو کرنے کی کوششیں کرنے لگا اور اپنے منگول سپاہیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوتیں دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی منگول مسلمان ہونے لگے اور شریعت محمدی کی پیروی کرنے لگے۔ منگول سلطنت کا بادشاہ نکودار اغلن، جو اب مسلمان ہو کے احمد خان بن چکا تھا، یہ بات بادشاہ کے بھتیجے ارغون خان کو پسند نہ آئی
اس نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا اور 1284 کو بادشاہ احمد خان کو قتل کر کے خود اہل خانی سلطنت کے تخت پہ بیٹھ گیا۔ ارغون خان کے بعد اس کا بیٹا گنجاتو خان یا خیخاتو خان اہل خانی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ وہ 1291 عیسوی میں تخت پر بیٹھا اور 1295 عیسوی تک حکومت کی۔ گنجاتو خان کا دور عیش و عشرت اور فضول خرچی کے لیے مشہور تھا، جس کی وجہ سے سلطنت کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گنجاتو خان نے چین کے کاغذی پیسوں سے متاثر ہو کر ایران میں بھی کاغذی کرنسی متعارف کروائی، لیکن یہ تجربہ بری طرح ناکام ہوا۔ اس کی حکومت مختصر اور غیر مؤثر ثابت ہوئی۔ 1295 عیسوی میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے بھتیجے غازان خان نے تخت سنبھالا، جنہوں نے سلطنت کو دوبارہ مستحکم کیا۔ غازان خان اہل خانی سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ بادشاہ کے اسلام قبول کرتے ہی 10,000 منگولوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ غازان خان نے اپنی سلطنت میں نئے سکے ڈھالے جن پہ اسلامی عبارات کندہ کی گئیں اور سلطنت کا سرکاری مذہب بھی اسلام قرار دیا گیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں عصمت فروشی، سود خوری پہ مکمل پابندی لگا دی اور شریعت محمدی کی پیروی کرنے کا حکم جاری کیا۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی غازان خان دوسری اسلامی ریاستوں پہ حملے کرتا۔ اس نے دمشق کے مملوک سلطنت پہ حملہ کیا اور دمشق کے مملوکوں کو ایک جنگ میں بدترین شکست دی۔ اسی دوران غازان خان کی ملاقات امام ابن تیمیہ سے ہوئی۔ ابن تیمیہ نے غازان خان کی سرزنش کی کہ آپ مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو، مگر غازان خان پہ اس سرزنش کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ میں اگلے سال پھر مصر پہ حملہ کروں گا۔ جب غازان خان نے مصر پہ حملہ کیا تو ایک بدترین شکست کا منہ دیکھنا پڑا، جس کے بعد منگولوں نے دوبارہ مصر کا رخ نہیں کیا۔ غازان خان کی ظلم کی کارروائیوں میں یہ بھی تھا کہ اس نے امیر نوریز خان کو بھی قتل کر دیا تھا، جس کی بدولت 1000 منگول اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ غازان خان نے ان پہ بغاوت کا الزام لگا کے قتل کر دیا۔ دوستو، دراصل غازان خان شیعہ مذہب کا ماننے والا تھا، جس وجہ سے وہ سنی مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا۔ غازان خان کے بعد اس کا بیٹا الجیتو یا الجیتو بادشاہ بنا اور اس نے بھی غازان خان کی پالیسیز پہ عمل کیا۔ الجیتو کے بعد 1316 میں اس کا بیٹا ابو سعید اہل خانی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ ابو سعید ایک طاقتور اور مضبوط ترین بادشاہ ثابت ہوا۔ ابو سعید جب بادشاہ بنا اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ سلطنت کا سارا انتظام وزیر اعظم امیر چوپان سلدوز کے کنٹرول میں تھا۔ ابو سعید فطرتاً ایک نیک مزاج انسان تھا اور وہ اچھا خطاط اور موسیقار بھی تھا۔ ابو سعید نے شیعت کو چھوڑ کے اہل سنت کی راہ اختیار کی۔ سلطان ابو سعید کے دور کا اہم ترین واقعہ یہ تھا کہ اس نے وزیر رشید الدین کو محض ایک شک کی بنا پہ قتل کر دیا۔ سلطان کو شک ہوا کہ وزیر نے اس کے والد الجیتو کو غلط دوائی کھلائی، جس کی وجہ سے سلطان کا والد مر گیا، لیکن بعد میں سلطان نے وزیر کے بیٹے کو اپنا وزیر بنا لیا تاکہ گناہ کا کفارہ ادا ہو سکے۔ سلطان ابو سعید نے اہل خانی سلطنت کو عروج بخشا۔ سلطان کے دور میں اہل خانی سلطنت پورے عروج پہ تھی اور ہر طرف اہل خانی سلطنت کا نام گونجتا تھا۔ سلطان ابو سعید نے 1316 سے 1335 تک اہل خانی سلطنت کے تخت پہ راج کیا۔ سلطان کے بعد سلطنت کا شرازہ بکھر گیا اور درباری امراء آپس میں سازشوں کا شکار ہو گئے، جس وجہ سے اہل خانی سلطنت ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ تھی اہل خانی سلطنت کی تاریخ جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کریں۔